الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک کے اندر عام انتخابات کے حوالے سے اب سیاسی سرگرمیاں جس طرح شروع ہو گئی ہے اور کل سے 20 دسمبر سے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار اپنے اپنے نامینیشن کاغذات جمع کرانا شروع کریں گے۔ تو اسی موقع پر اس وقت چیف الیکشن کمشنر کے اوپر الیکشن کے شفاف نہ ہونے کے حوالے سے ابھی سے انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور کن لوگوں نے، کن اداروں نے چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد ظاہر کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اندر جو بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کہہ دی کہ بزرگوں کو گھر تک رہنا چاہیے جو 60 سال 70 سال کے ہو گئے، تو پیپلز پارٹی کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کہیں پہ رکاوٹ آ سکتی ہے۔ سید مراد علی شاہ کو اب کس حلقے سے لڑایا جا رہا ہے اور اس کو کہاں سے اس کو ٹکٹ دی جا رہی ہے، ان چیزوں پہ آپ لوگوں سے بات چیت شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو آپ لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور کمنٹس ضرور جو ہے نا آپ بھیجا کریں۔ کمنٹس آپ کے آنے چاہیے، کمنٹس آتے ہیں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور میں پھر اس کا آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ ناظرین، جو میں نے آپ سے یہ بات کی کہ اس وقت ملک کے اندر عام انتخابات جو اگلے سال 8 فروری کو ہونے کو جا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کل سے باضابطہ طور پر 20 دسمبر سے جو نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواران اپنے اپنے جا کے ڈسٹرکٹ میں اور اپنے حلقے میں جا کے نامینیشن پیپرز داخل کرانا شروع کریں گے۔ یہ سلسلہ 22 دسمبر آنے والے جمعے تک جاری رہے گا۔ اس طرح ایک الیکشن کا سیاسی ماحول جو ہے نا اب پورے ملک میں ایک سرگرم اور سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے نظر آتا جائے گا۔ ساتھ میں آج پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر عدم اعتماد ظاہر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ مجھے جو چیز وہ نظر آئی کہ پاکستان کے اندر آج تک اگر ہم ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی مارشل لا کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ 88 میں جو جماعتی انتخابات ہوئے تھے، 85 کو چھوڑ کے 88 میں جو عام انتخابات ہوئے تھے، اس سے لے کے 2018 کے انتخابات تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، کسی کے انتخابات کو بھی کسی بھی سیاسی جماعت نے قبول نہیں کیا ہے۔ جو جیت کے آتے تھے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ پھر بھی زیادتی ہوئی ہے۔ چاہے نواز شریف کو 1997 میں 1997 میں اتنا بھاری مینڈیٹ ملا تھا، اس کے بعد بھی ملا، اس سے پہلے ملا، وہ بھی کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 97 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اگر کہ 97 میں 97 کے انتخابات میں صرف سندھ سے 16-17 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ملی تھی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ اس وقت کیونکہ عام انتخابات والے دن جو ہے نا افطاری رمضان کا مہینہ تھا، تو افطاری میں محترمہ نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے الیکشن نتائج چرائے گئے ہیں۔ تو اس طرح ماضی میں چاہے 90s کے الیکشن ہو، 93 کا الیکشن ہو، 97 کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد الیکشن ہوئے، اس کو بھی نہیں کسی نے مانا تھا۔ پھر 2013 میں انتخابات ہوئے، نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنا، اس وقت بھی کہا گیا، پی ٹی آئی والے، پیپلز پارٹی والے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انتخابات شفاف نہیں ہوئے۔ 2018 میں پھر پی ٹی آئی کی کامیابی ہوئی تو مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ساتھ جو ہے الیکشن میں زیادتی کی گئی اور ہماری سیٹیں چرائی گئی ہے۔ اب اس وقت جبکہ ابھی انتخابات میں تقریباً
2 مہینے رہ گئے ہیں، 2 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے، لیکن ابھی سے جو ہے نا لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ ایک تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے یا جو نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت جو پی ٹی آئی ہے، کبھی ان کو الیکشن کمیشن میں عام تک ان کی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے جو ہے جس طرح ان کے اوپر کیسز کیے گئے ہیں، آج الیکشن کمیشن نے اس کا کیس کا نتیجہ بھی جو ہے نا وہ وہ جو اس کا فیصلہ کرنا تھا وہ محفوظ کر لیا ہے، تو وہ تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ ان کے جو نشان کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ بلے کا نشان ان کو ملے گا نہیں ملے گا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس جو انٹرا پارٹی الیکشن پہ شک و شبہات ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو یہ بلے کا نشان ملے گا نہیں ملے گا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جس پر جو ہے نا وہ ایک سلسلہ ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو یا تو اس کو دیوار سے لگانے، ان کے کینڈیڈیٹس کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، یا ان کو جلسے جلوس نے، جس پر اب پی ٹی آئی نے تو یہاں تک کہ وہ ورچوئل جو جلسے جو انٹرنیٹ پہ کرنا شروع کر، میں نے ہر کے ان کا جو رہنما ہے وہ آ کے جو سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی بات کہہ کے اپنے ووٹرز کو بتا رہا ہے، لیکن وہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ جو ہے اس کو سلو کیا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بہت اس مرتبہ والے انتخابات جو 2024 کو ہوں گے فیبروری کو، یہ میرے خیال میں ملک کی تاریخ کا سب سے کنٹروورشل انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جو ہے نا اس انتخابات پہ سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہر صورت میں ہوں گے، لیکن خود سیاسی پارٹیاں تو کہہ رہی ہیں کہ انتخابات آگے ہونے چاہیے۔ اب سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے تو اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسرا ناظرین سوری آپ سے میں یہ جو بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سنجیدگی سے اس بات پہ غور وچار ہو رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے جو بزرگ رہنما ہیں جو 65-70 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، تو کیا ان کو ٹکٹیں دینی چاہیے، یا ان کے کسی خاندان کے ان کے بیٹے ہیں بھتیجے ہیں جو بھی فیملی کے گلے کی خراب، تو ان کو کس کو دینے چاہیے کیا، کیونکہ پیپلز پارٹی میں تو بلاول بھٹو نے جو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک اینٹ رکھ دی ہے اپنی زبان سے کہہ کے کہ جو انتخابات میں سیاسی وہ جو اب 70 سے 60 سے اوپر چلے گئے تو ان کو حصہ جو ہے نا سیاست میں نہیں لینا چاہیے، گھروں تک رہنا چاہیے اور نوجوانوں کو آنا چاہیے۔ تو مجھے یہاں پہ بات ایک چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ اہم شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جب ابھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور آصف زرداری اور نواز شریف کی جو دبئی میں ملاقات ہوئی تھی، نواز شریف ابھی لندن سے واپس نہیں آئے تھے، دبئی میں ملاقات کر کے پھر واپس لندن چلے گئے تھے، تو کہا جا رہا ہے اس وقت یہ حکومتی فارمولے پہ بات چیت اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے حوالے کے ساتھ ساتھ مستقبل کا وزیر خزانہ کے لیے سید مراد علی شاہ کا نام آصف زرداری نے پیش کیا تھا، جس پر کہا جاتا ہے کہ نواز شریف نے اس وقت جو ہے اس پہ اتفاق نہیں کیا تھا، جس کے بعد پیپلز پارٹی والوں کی یہ پہلے خواہش بھی تھی اور کہیں پہ یہ بات ظاہر بھی ہوئی تھی کہ سید مراد علی شاہ کو اگلی الیکشن جو ہے نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی کی سیٹ سے لڑایا جائے گا، اور اس کی جو صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے پھر اس کے اپنے جو نیشنل اسمبلی کے اس وقت بھی امیدوار ہے، پہلے تو منتخب ہو چکے ہیں سردار سکندر راپوٹو، تو اس کو دینی تھی، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ سید مراد علی شاہ کو واپس جو ہے صوبائی اسمبلی کی اپنی جہاں سے یہ منتخب ہوتے آ رہے ہیں وہی سیٹ دے رہے ہیں، اور سردار سکندر راپوٹو کو کیونکہ اس نے اپلائی بھی اسی پہ کیا جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں، تو وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ اسی کو دی جائے گی۔ اب آخری فیصلہ تو ظاہر جب وہ ٹکٹوں کی جس دن الیکشن کے آخری دنوں میں جب امیدوار اپنی پارٹیوں کے ٹکٹ جمع کرائیں گے داخل کرائیں گے اس وقت ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر کا وزارت اعلیٰ کا آخری کینڈیڈیٹ حتمی جو ہے نا پھر
مراد علی شاہ ہو، کیونکہ ان کے پیپلز پارٹی کے پاس جتنے باقی بھی جو امیدوار تو بہت ہوں گے وزارت اعلیٰ کے لیے، لیکن کیونکہ مراد علی شاہ میں وہ جو پارٹی قیادت اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری چیئرمین جو ہے وہ اس میں جو خوبیاں دیکھ رہے ہیں تو اس کا امکانات ہے، لیکن اب جی ڈی اے نون ایم کیو والوں کا بھی اتحاد ہے، تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی سندھ سے کتنی سیٹوں پہ کامیاب ہوتی ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا تھا، کل کسی اور آپ لوگوں کے ساتھ چیزوں پر بات چیت کروں گا، تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔